طالبان اور امریکہ کے مذاکراتی وفود کے درمیان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 12 مارچ کو اختتام پذیر ہوئے۔ تیسرے ہفتے میں داخل ہونے والے مذاکرات کے بارے میں طالبان اور امریکی ذرائع نے اطمینان کا اظہار کیا اور اسے تسلی بخش قرار دیا۔ مذاکرات میں امریکی وفود کی قیادت زلمے خلیل زاد اور طالبان وفد کی قیادت شیر محمد عباس کر رہے تھے، جبکہ طالبان کے قطر دفتر کے سربراہ اور طالبان سربراہ ہیبت اللہ کے مشیر برائے سیاسی امور ملا عبدالغنی برادر بھی مذاکرات کے دوران قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود رہے، جن سے طالبان کا مذاکراتی وفد وقتاً فوقتاً مشاورت کرتا رہا ہے۔ طویل دورانیہ تک رہنے والے باہمی گفت و شنید کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں، جس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہو مذاکرات مخالف طاقتیں کہیں مذاکرات کو ناکام نہ بنا سکیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق حالیہ مذاکرات میں 2 موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ ایک موضوع بیرونی افواج کے نکلنے کے لیے مناسب ڈیڈ لائن مقرر کرنا اور دوسرا موضوع امریکہ کی طرف سے یہ اطمینان حاصل کرنا تھا کہ افغانستان آئندہ کے لیے امریکہ سمیت دیگر ممالک کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ افغان حکومت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ مذاکرات کے عمل میں ان کو بھی شریک کیا جائے، لیکن طالبان ایسا کرنے سے ہمیشہ گریزاں رہے ہیں۔ اس بارے میں طالبان کا موقف ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کی ہے اور مسلسل 18 سال سے وہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور موجودہ حکومت امریکہ کے قبضے کی صورت میں عمل میں آئی ہے، اس لیے وہ اس حکومت کی مشروعیت نہیں مانتے۔ امریکہ کی طرف سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ طالبان جنگ بندی سمیت افغان حکومت سے مذاکرات کریں، لیکن طالبان کے مطابق ایسا وہ امریکہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد کریں گے، لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ طالبان کی طرف سے مذاکرات کی مخالفت سے ابھی مستقبل کا لائحہ عمل زیادہ واضح نہیں ہے۔ موجودہ مذاکرات کے شروع ہوتے ہی افغان حکومت نے نیٹو افواج کی مدد سے رات کے وقت چھاپوں اور بمباریوں میں اضافہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی سطح پر عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اکثر واقعات میں عام شہری جاں بحق ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت مخالف عوامی جذبات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ 12 مارچ 2019 کو ایسے ہی حملے میں صوبہ غزنی کے اندڑ ضلع میں 13 عام شہری جاں بحق ہوئے، جن کے لیے غزنی کے عوام نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ غیر ملکی افواج کی طرف سے 12 مارچ بروز منگل کو ضلع ارزگان میں افغان نیشنل آرمی کے ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 15 فوجی جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ صوبہ ننگرہار کے ایک ضلع میں افغان نیشنل آرمی کے ایک سپاہی کے گھر کے 12 افراد قتل ہوئے۔ ضلع برمل، صوبہ وردگ اور حال ہی میں صوبہ کنڑ کے ضلع شلتن میں عام شہریوں کی ہلاکت اس کے علاوہ ہے، جن پر عوامی رد عمل اس قدر شدید تھا کہ ہمیشہ سے عام شہریوں پر چپ سادھنے والے افغان صدر اشرف غنی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ شہری ہلاکتیں ان کو کسی بھی صورت منظور نہیں۔ لیکن صدر اشرف غنی کے بیان کے بارے میں عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مذمتی بیانات سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ اس بارے میں عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔